آپ سن رہے ہیں مولانا وحید الدین خان کی اسلامی تاریخ کے سبق آموز صفحات پر مبنی شہرہ آفاق کتاب اسباق تاریخ۔ تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں حال کی انسانی نسلیں اپنے ماضی کا مشاہدہ کر سکتی ہیں۔ پہلا باب، جماعت صحابہ۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیر میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن تھا اور دونوں گروہ ایک میدان میں آمنے سامنے جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 مسلح افراد تھے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صرف 313 تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بلا مبالغہ درست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب جن کو حالات نے میدان بدر میں اکٹھا کیا تھا، وہ خیار انسانیت تھے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرب میں جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ پوری بشریٰ تاریخ کے بہترین لوگ تھے۔ وہ لمبے تاریخی عمل کے دوران بن کر تیار ہوئے اور پھر انہیں یہ موقع ملا کہ وہ خاتم الرسول کا ساتھ دے کر وہ انقلاب برپا کریں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، مگر اب تک وہ وقوع میں نہیں آیا تھا۔ یہ وہ قیمتی گروہ تھا جو تمام اعلیٰ انسانی اوصاف کا کامل نمونہ تھا۔ وہ ایک طرف خیار انسانیت تھا اور دوسری طرف خیار اسلام۔ سب ہیڈنگ، برتر تدبیر۔ حضرت ابراہیم بن علیہ کو خلیفہ ہشام بن عبد المالک اموی نے بلایا اور ان کو مصر کے محکمہ خراج کے افسر کا عہدہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم بن علیہ نے عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ ہشام کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا ورنہ آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن علیہ نے نہایت نرمی کے ساتھ کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو امانت پیش کی، مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور پھر جب خدائے بزرگ و برتر ذمہ داری قبول نہ کرنے پر خفا نہیں ہوئے تو آپ کیوں مجھ پر خفا ہو رہے ہیں؟ خلیفہ ہشام بن عبد المالک یہ سن کر چپ ہو گیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ابراہیم بن علیہ کے مذکورہ جواب سے پہلے خلیفہ ہشام کو غلطی ابراہیم بن علیہ کی طرف نظر آ رہی تھی۔ اس جواب کے بعد خلیفہ کو محسوس ہوا کہ غلطی خود اس کی اپنی طرف ہے۔ اس احساس نے اس کی سوچ کو بدل دیا اور اس نے اپنے تشددانہ حکم کو واپس لے لیا۔ یہ ایک عظیم الشان فطری ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اور ہر آدمی کے خلاف مہیا کیا ہے، خواہ اس کا حریف بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی اگر رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو، وہ تیز و تند الفاظ بول کر یا مخالفانہ کارروائی کر کے معاملہ کو مزید نہ بگاڑے تو یقینی طور پر وہ اس امکان کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے
کہ جب بھی اپنے خلاف کوئی صورتحال پیش آئے وہ ٹھنڈے ذہن سے سوچ کر کارروائی کرے۔ وہ فریق ثانی کے اندر احساس خطا کو جگانے کی کوشش کرے۔ اگر فریق ثانی کے اندر احساس خطا بیدار ہو گیا ہو تو گویا وہ خود ہی اپنے ہتھیاروں سے زخمی ہو گیا۔ فریق ثانی کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو جگانا اس کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں جو اس حملہ کی تاب لا سکے، تاہم یہ حملہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے مکمل طور پر خالی کر لیں۔ جو لوگ اشتعال کی بات پر مشتعل ہو جائیں وہ کبھی اس اعلیٰ تدبیر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سب ہیڈنگ زمانی فرق۔ مکی دور کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک روز وہ کعبہ میں گئے اور انہوں نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھنا شروع کیا۔ مکہ کے مشرکین نے ان کو کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے اور ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے ان کو بری طرح مارا پیٹا، حتیٰ کہ یہ ممکن نہ رہا کہ وہ وہاں اپنی نماز کو پورا کر سکیں۔ 19 اکتوبر 1996 کو رقم الحروف کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو یہاں میں بلا تقابل درج کر رہا ہوں۔ اس دن بمبئی میں چوپاٹی کے مقام پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس کو سوا دہائے تحریک والوں نے منظم کیا تھا۔ چوپاٹی کے میدان میں تقریباً 10 لاکھ ہندو حضرات اکٹھا تھے۔ ایک سرے پر بہت اونچا اور بہت وسیع منچ بنایا گیا تھا جس پر مسٹر ایل کے اڈوانی اور دوسرے بہت سے بڑے بڑے ہندو لیڈر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی مقرر کے طور پر وہاں مدعو تھا۔ اس دوران مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں نے منچ کے ایک طرف کھڑے ہو کر سب کے سامنے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس وقت تحریک کے چیئرمین دادا جی پانڈورنگ شاستری کی تقریر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر روکی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا۔ ان دونوں واقعات میں یہ فرق کیوں ہے؟ دور اول کے واقعہ میں غیر مسلموں نے ایک مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں دیا تھا۔ آج خود غیر مسلموں کے بڑے مجمع میں ایک مسلمان آزادی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اس فرق کا سبب زمانے کی تبدیلی ہے۔ قدیم زمانے میں مذہبی جبر کا نظام قائم تھا اور موجودہ زمانہ مذہبی آزادی کا زمانہ ہے۔ اس بنا پر آج مذہب کے حق میں ایسے امکانات کھل گئے ہیں جو کبھی پائے نہیں جاتے تھے۔ پہلے تشدد کے ماحول میں مذہب پر عمل کیا جا سکتا تھا، آج امن کے ماحول میں مذہب پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے آزادانہ طور پر مذہبی سرگرمیاں جاری نہیں کی جا سکتی تھیں، آج یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کامل آزادی کے ساتھ مذہبی سرگرمیوں کو جاری کیا جا سکے۔ سب ہیڈنگ 2 نمونے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا، مگر ابو بکر کا معاملہ مختلف تھا۔ ان کے سامنے جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کسی شبہ یا تردد کا اظہار نہیں کیا بلکہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ حیات الصحابہ 67/1۔ حضرت ابو بکر اپنی اس صفت کی بنا پر التصدیق کہے گئے۔ حضرت ابو بکر اپنی اسی صفت کی بنا پر الصدیق کہے گئے۔ اسلام کے دور اول کی تاریخ میں ایک نمونہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ دوسرا نمونہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ملتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت عمر نے پہلے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جب کہ انہوں نے قرآن کے کچھ حصہ کو پڑھا اور اس پر غور کیا
اس کے بعد انہوں نے اپنے رویہ کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ دو علامتی نمونے ہیں۔ یہ دونوں رہنما نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حق کے معاملے میں انسان کو ان دو میں سے کسی ایک کی مانند ہونا چاہیے۔ ان دو کے بعد کوئی تیسرا نمونہ مطلوب نمونہ نہیں۔ پہلے نمونہ کے مطابق آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گہرے غور و فکر کے ذریعے اپنے ذہن کو اتنا پختہ بنائے کہ وہ خود ہی حقیقت کو اس کی گہرائی تک سمجھ جائے۔ وہ فکری اعتبار سے خود یہ اہلیت رکھتا ہو کہ شکوک و شبہات کے پردے کو پھاڑ سکے اور غیر متعلق بحثوں میں الجھے بغیر چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھ سکے۔ یہ فکری پختگی کا اعلیٰ درجہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اسی درجے کی آخری تکمیلی مثال ہے۔ دوسرے نمونہ کے مطابق آدمی کو متعصبانہ فکر اور بے اعترافی سے آخری حد تک پاک ہونا چاہیے۔ اس کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے اتنا زیادہ خالی ہونا چاہیے کہ جب بھی دلیل کی زبان میں اس کی کسی کوتاہی کی نشاندہی کی جائے تو وہ فی الفور اس سے باخبر ہو جائے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ حضرت عمر فاروق اس دوسرے نمونہ کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو درست نہ تھا، اس کے بعد کسی شخص نے دلیل کی زبان میں اس کی وضاحت کی تو آپ نے فوراً ہی اس کو مان لیا اور شدت اعتراف کے تحت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: لولا فلا تہلک عمر۔ سب ہیڈنگ: دو انسان۔ مسیلمہ کذاب م 12 ہجری نجد کے علاقہ میں یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس مقام کو اب جلالہ کہا جاتا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی لیے وہ کذاب، جھوٹا کہا جاتا ہے۔ عربی میں مثل ہے، یعنی مسیلمہ سے بھی زیادہ جھوٹا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ جا کر مسیلمہ سے ملاقات کی۔ مسیلمہ نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر حال میں اترنے والی وحی کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سورہ اتری ہے جو نہایت مختصر اور نہایت بلیغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ عمرو بن العاص نے اس کو سورہ عصر سنائی۔ اس کو سن کر مسیلمہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد بولا کہ میرے اوپر بھی اسی قسم کا کلام اترا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ مسیلمہ نے حسب ذیل الفاظ سنائے۔ یعنی اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اے عمرو، تمہارا کیا حال ہے؟ عمر بن العاص نے جواب دیا، خدا کی قسم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر 547/4۔ مسیلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے یہ الفاظ بالکل لوف ہیں، مگر اس نے نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو موضوع کر کے سنایا۔ اب دوسری مثال لیجئے۔ یہ سورہ العصر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ جب وہ اتری تو بعض صحابہ نے اس کو ایک تختی پر لکھا اور اس کو کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس کو پڑھا۔ انہی میں سے ایک لبید بن ربیعہ العامری م 41 ہجری تھے۔ وہ بھی نجد کے علاقہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار اصحاب الموبقات میں ہوتا ہے۔ بعد کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے ان کا پہلا تاثر سورہ العصر کے ذریعے ہوا تھا۔ وہ مکہ آئے اور کعبہ کی دیوار پر لکھی ہوئی مختصر سورہ العصر کو پڑھا۔ ان پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جوش میں آ کر اسی وقت کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم،
یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ عرب کے ایک ممتاز شاعر تھے، مگر انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا کہ شاعری کیوں چھوڑی؟ تو جواب دیا، کیا قرآن کے بعد بھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف ایک شعر کہا۔ ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا اور دوسرے آدمی کو اسی سے ہدایت مل گئی۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے انانیت۔ مسلمہ اپنے سینے میں انانیت لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وہ خود اپنی ذات میں گم تھا، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے محروم رہا۔ اس نے اپنے آپ کو جانا اور اس کی ذات کے باہر جو زیادہ بڑی حقیقت تھی اس کا ادراک کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس معاملہ لبید کا تھا۔ وہ حق کو سب سے بڑا سمجھتے تھے۔ ان کا سینہ خود پسندی سے پاک تھا۔ وہ ذاتی مسئلے سے اوپر اٹھ کر حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر جب حق آیا تو وہ فوراً اس کو پہچان گئے اور اپنے آپ کو فوراً اس کے حوالے کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم حق کا انکار ہے اور سب سے بڑی نیکی حق کا اعتراف۔ پہلی چیز آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے اور دوسری چیز اس کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ سب ہیڈنگ: اسلام کے سفیر۔ ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عبیدہ بن الصامت انصاری سے ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملکوں کا سفر کیا اور اب قبرص سائپرس میں ان کی قبر ہے۔ ان کی قبر کو وہاں قبر المراۃ الصالحات کہا جاتا ہے۔ حیات الصحابہ 592/1۔ حضرت خالد بن ولید کی قبر حمص شام میں ہے، حالانکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی معاملہ بیشتر اصحاب رسول کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن آج اگر آپ مکہ اور مدینہ جائیں تو وہاں آپ کو بہت کم صحابی کی قبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ ان میں اکثر کی وفات ایشیا اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں ہوئی اور وہیں ان کی قبریں بنیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخری زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم لوگ اختلاف نہ کرو، بلکہ تم ملکوں اور شہروں میں جاؤ اور ہر جگہ کے لوگوں تک میری طرف سے میرا پیغام پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم تھی جس کی بنا پر اصحابہ کرام عرب سے نکل کر بیرونی ملکوں میں پھیل گئے۔ باہر کے ملکوں میں جا کر وہ تجارت کرتے تھے یا محنت سے اپنی روزی کماتے تھے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے تھے جو ان کو پیغمبر آخر الزماں کے ذریعے ملا تھا۔ اس طرح ہر شخص اسلام کا سفیر بن گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اسلام زمین کے چاروں طرف پھیل گیا اور تمام آباد دنیا میں اسلام کے نشانات دکھائی دینے لگے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمان معاشی اسباب کے تحت ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ اس طرح دوبارہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ اسلام کے سفیر کا کام انجام دے سکیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا یہ سفر صرف معاشی سفر نہ رہے گا، بلکہ پورے معنی میں دعوتی سفر بن جائے گا۔ اس طرح اسلام کی عالمی اشاعت پھر اسی طرح ہونے لگے گی جس طرح وہ دور اول میں ہوئی تھی۔ سب ہیڈنگ: رہنما کی حیثیت۔ صحیح البخاری کتاب مناقب الانصار میں ایک طویل حدیث آئی ہے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاتون نے پوچھا
کہ دین کا معاملہ کب تک درست رہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یعنی دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست ہے، یعنی دین صحیح پر تم لوگ اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے رہنما درست رہیں۔ کوئی تحریک خواہ وہ اچھی ہو یا بری، ہمیشہ رہنما طبقہ اس کو چلاتا ہے۔ کسی قوم کا رہنما طبقہ ہی اس قوم کا ذہن ساز طبقہ یعنی اوپینین میکر کلاس ہوتا ہے۔ وہی عوام کو کسی ایشو پر موبلائز کرتا ہے، وہی لوگوں کو ابھار کر کسی محاذ پر کھڑا کرتا ہے۔ کوئی تحریک خواہ بظاہر عوام کے نام پر اٹھی ہو، حقیقتاً وہ کچھ رہنماؤں کی اٹھائی ہوتی ہے۔ کسی معاملہ کی نوعیت کو عوام نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف خاص ہیں جو اس کی واقعی نوعیت کو سمجھتے ہیں اور عوام کو رہنمائی دیتے ہیں۔ یہی رہنمائی کسی قوم کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اگر رہنما نے قوم کو صحیح رخ پر اٹھایا ہو تو وہ آخر کار اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اور رہنما اگر قوم کو غلط رخ پر دوڑا دے تو ساری قربانیوں کے باوجود قوم تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے، وہ پانے کے بجائے کچھ اور کھو دیتی ہے۔ کسی قوم کی عملی زندگی میں رہنما کا رول بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رہنما آخری حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ اس نے اگر قوم کو غلط سمت میں دوڑایا تو اس کے بعد جو تباہی آئے گی اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اسی رہنما پر ہوگی۔ دریا میں تیرنے کے لیے وہی آدمی اترتا ہے جو تیراکی کا فن جانتا ہو، اسی طرح رہنمائی کے میدان میں صرف اس شخص کو آنا چاہیے جس نے اس کی ضروری شرطوں کو پورا کیا ہو۔ دین کا بخوبی علم، حالات موجودہ کا گہرا مطالعہ، قوم کی ایمانی اور اخلاقی حالت کا صحیح اندازہ، بیرونی طاقتوں کے بارے میں کامل معلومات، اس قسم کے تمام ضروری پہلوؤں پر جس کو دستگاہ حاصل ہو اسی کو رہنمائی کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اس کے بغیر رہنمائی کا کام سنبھالنا ایک جرم ہے، نہ کہ کوئی رہنمائی۔ سب ہیڈنگ: غلط فہمی۔ صحیح البخاری کتاب النکاح، باب عرض الانسان۔ سب ہیڈنگ: غلط فہمی۔ صحیح البخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں، جن کا نکاح خنیس بن حذیفہ السہمی سے ہوا تھا اور وہ مدینہ میں وفات پا گئے، حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے پاس آیا اور میں نے ان کو حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دن کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نکاح نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر صدیق سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی لڑکی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ ابو بکر خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بکر پر مجھے عثمان سے بھی زیادہ غصہ آیا۔ پھر میں کچھ دن تک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا تو آپ کے ساتھ میں نے حفصہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تم مجھ پر غصہ ہوئے ہوگے جبکہ تم نے مجھ سے حفصہ کا پیغام دیا تھا اور میں نے تم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس معاملے میں جواب سے مجھے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حفصہ کا ذکر کیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کھول دوں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے تو میں ضرور انہیں قبول کر لیتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے رویے کو اتنا زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل غلط فہمی کا معاملہ تھا، نہ کہ غلط کاری کا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عمر ابتدائی مرحلہ میں مذکورہ واقعہ کو محض ظاہر کے اعتبار سے لے رہے تھے۔ ظاہر کے اعتبار سے انہیں دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے مناسب رویہ اختیار کیا۔ ظاہر کے اعتبار سے انہیں یہ دکھائی دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے نامناسب رویہ اختیار کیا، مگر جب معاملہ کی اصل حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کا رویہ بالکل درست تھا۔ اس میں غصہ ہونے کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ ایک صحابی کو جب دوسرے صحابی کے معاملے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو عام مسلمان کو دوسرے مسلمان کے معاملے میں بھی یقیناً غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کے متعلق بری رائے قائم کرنے میں وہ انتہائی محتاط ہو۔ عین ممکن ہے کہ بعض ظاہری چیزوں کو دیکھ کر وہ بری رائے قائم کر رہا ہو، حالانکہ زیادہ گہرے اسباب بتا رہے ہوں کہ یہ سراسر غلط فہمی کی بات ہے، کیونکہ وہاں دوسرے سے کوئی غلط فعل پایا نہیں جا رہا ہے۔ موجودہ دنیا میں باہمی تعلقات میں بگاڑ کا سبب اکثر حالات میں غلط فہمی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے غلط فہمی بالکل درست معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ بالکل بے بنیاد ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی دو مخلص افراد یا دو بے قصور گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی غلط فہمی کی صورت پیدا ہو تو ایسا نہ کرے کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جائے، بلکہ متعلقہ افراد سے مل کر اس کی تحقیق کرے۔ کامل تحقیق کے بغیر ہرگز وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ تحقیق کا طریقہ غلط فہمی سے پیدا ہونے والی برائیوں کے لیے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تحقیق کے بعد جب غلط فہمی بے بنیاد ثابت ہو تو فوراً اپنے دل و دماغ سے اس کو نکال دے، اپنے آپ کو دوبارہ اسی طرح معتدل بنا لے جس طرح وہ غلط فہمی کی صورت پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تحقیق کو اپنا اصول بنا لیجئے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔